ذل کہتے ہیں کہ جو اصل ہے اس کے سائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اصل موجود نہیں ہے تو سایہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ سایہ کا کیا وجود ہوتا ہے، دل کا کیا وجود ہوتا ہے؟ دل تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی ایک گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان تھا، تو دل کیسے ہو گیا؟ وہ اس کا تو اپنا دل تھا۔ تو یہ صرف لفاظی ہے، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں محمد اور احمد، اب اس بات کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا؟ اٹ از انڈیفینسیبل، تو ساتھ لفظ کیا لگا دیا؟ ذلی طور پر۔ اسلام کے اندر جو توحید کی اہمیت ہے، مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں وہی اہمیت اس بات کی ہے کہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی محمد تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات الفضل اخبار کے 17 اگست 1915 کے شمارے میں صفحہ نمبر 7 کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ بروز کیا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے کہ صوفیاء کے اندر یہ ایک مسئلہ موجود ہے کہ جو بعض کامل لوگ ہو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طور پہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پہ تجلی کرتی ہے، اس وجہ سے دوسرا شخص گویا پہلا ہو جاتا ہے۔ آگے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں۔ اب ہندوؤں کے اندر جو اصول ہے جس کو وہ اوتار کہتے ہیں، آپ خود پڑھ لیں جا کے، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اب اس نبی کے دل میں جب اس کو پتا چلتا ہے معاذ اللہ کے جناب نیچے وہ امت جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، تو فوت شدہ نبی کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ توجہ، اب یہ جوش کیا ہے؟ یہ مردے کو باتیں کس نے بتائیں؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ جناب یہ جوش پیدا ہوتا ہے؟ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک فوت شدہ آدمی، اس کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی قائم مقام دنیا میں پیدا ہو، اس طرح سے بروز پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی مرزا نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ اس کے کلام میں تضاد ہوگا۔ تو بائبل تضاد سے جو ہے وہ بھرپور ہے، اور مرزا نے وہی تضاد ایک تضادات میں سے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، تو یہیں سے مرزا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کہ ہمارا آج کا مقدمہ مرزا غلام قادیانی کے بروز کے عقیدے کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم ساری بات چیت کو لے کے چلیں گے۔ ہر چیز حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان کو سنیں، نوٹ کریں، ویریفائی کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو بات ہم نے کی ہے وہ کس حد تک دلائل سے مزین ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پہلی بات شروع کرتے ہیں جناب پہلے حوالے سے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے، میں اس کو اس لیے میں مشہور زمانہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1901 کے بعد لکھے جانے والی وہ کتاب کہ جس میں جماعت یہ کہتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی غلطی کو سدھار کے نبوت کو سمجھ کے بات کی تھی۔ چلیں جی، وہ کیا بات تھی؟ مرزا کہتے ہیں چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا، موعود کہتے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب مرزا کہہ رہے ہیں کہ ایک بروز محمدی کا اللہ تعالیٰ نے قدیم سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ آج ہمیں آ کے یہ بتائیں گے مربی لوگ کہ یہ وعدہ کہاں پہ کیا گیا تھا۔ اب یہ قدیم سے موعود ہے، یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ وہ جو بروز محمدی جو قدیم سے آنا تھا وہ میں ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مرزا غلام قادیانی کی جو نبوت تھی وہ بروزی تھی۔ اچھا، اسی طرح جناب اس کی روحانی خزائن کی جلد 21 کا صفحہ نمبر 412 مرزا فرما رہا ہے جناب کہ اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ یہ دونوں نام بھی میرے نام کیوں رکھ دیے؟ یعنی مرزا ایک نا بات کر رہا ہے ایز اے ریٹوریکل ڈیوائس، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دونوں نام ہے احمد اور محمد یہ میرے رکھے ہیں۔ کہتا ہے ان تمام چھپی حقیقتوں کا بھی انکشاف ہو گیا، یعنی مرزا غلام قادیانی پہ یہ بات کھل گئی کہ بھئی یہ جو احمد اور محمد نام تھے یہ مرزا غلام قادیانی کے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ ایک بروز کے طور پہ آنے والا تھا۔ اچھا جناب، اسی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ نمبر روحانی خزائن کے والیوم 18 کے پیج نمبر 207 پہ وہ کہتا ہے جی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہہ رہا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں جی، روحانی خزائن کی والیوم 22 کا پیج نمبر 76، حضرت کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پہ محمد اور احمد ہوں۔ یہ وہ بات ہے، یہ ساتھ ذلی کا لفظ لگا کے نا اگر آپ اس میں ذلی کو نکال دیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں محمد اور احمد ہوں۔ سو درمیان میں جو ذلی کا ورڈ ایڈ کیا ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے جو عدنان بھائی نے ماشاءاللہ ہم پہ واضح کیا ہم سب پہ، کہ وہ ہے ایگزٹ روٹ نکالنا، اسکیپ روٹ نکالنا، کہ جب پکڑا جاؤں گا تو یہاں سے نکلوں گا، کہ میں نے ذلی طور پہ کہا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی ذل کسے کہتے ہیں؟ ذل کہتے ہیں کہ جو اصل ہے اس کے سائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اصل موجود نہیں ہے تو سایہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ سایہ کا کیا وجود ہوتا ہے، ذل کا کیا وجود ہوتا ہے؟ ذل تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی ایک گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان تھا، تو ذل کیسے ہو گیا؟ وہ اس کا تو اپنا ذل تھا۔ تو یہ صرف لفاظی ہے، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں محمد اور احمد ہوں، اب اس بات کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا؟ اٹ از انڈیفینسیبل، تو ساتھ لفظ کیا لگا دیا؟ ذلی طور پہ۔ آگے چلیں جناب، روحانی خزائن اس کا پیج نمبر 212
کہتا ہے جی کہ میں چونکہ ذلی طور پہ محمد ہوں، اس طرح سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ اب پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ مان رہا ہے کہ نبوت پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کریں کہ نبوت کے معاملے پہ مہر لگ چکی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے مہر نہیں ٹوٹی۔ کیوں ٹوٹی نہیں مہر؟ کہتا ہے کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ معاذ اللہ، کہہ رہا ہے کہ میں تو محمد ہوں، تو جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو محمد نے خود دعویٰ کیا، تو اس سے مہر کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ کیونکہ محمد تو خود خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے علاوہ اور تو کوئی آیا نہیں ہے، میں تو معاذ اللہ محمد ہی ہوں، تو مہر نہیں ٹوٹی۔ یعنی بہرحال محمد ہی نبی رہے، نہ کوئی اور۔ اب مجھے خود بتائیں آپ، مرزا غلام قادیانی محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبوت ملنے سے محمد کی نبوت محمد تک رہی، کیسے رہی؟ تم ایک علیحدہ انسان ہو تو کیسے ایک رہی؟ یہ ہے وہ الفاظ کا گورکھ دھندا جو آپ کو دیا گیا تاکہ آپ مرزا غلام قادیانی کی گرفت نہ کر سکے۔ آگے چلیں جناب، وہی خاتم الانبیاء ہوں۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا۔ تو اس ٹائم بتاتے لوگوں کو، میری بات پہ غور، اس ٹائم لوگوں کو کہتے نہیں یہ بات، آپ اس ٹائم نے بات نہیں کی ہے۔ بعد میں جب آپ نے یہ تمام دعویٰ جات کر لیے، then you started to back project them in the previous books، یعنی پہلی کتابیں میں ان کو ٹریس بیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ فراڈ ہے جو مرزا کو تمام زندگی لگاتا رہا۔ آگے کہتا ہے جی کہ مجھے آ حضرت کا وجود قرار دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وجود قرار دیا، اور بھائی مرزا غلام قادیانی کا وجود محمد کا وجود کیسے ہو گیا؟ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گیا؟ ذرا بتائیں ہمیں آ کے آپ۔ یہ انسان ہے علیحدہ، آپ کی ذات اقدس علیحدہ ہے، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے ہیں؟ کیسے دونوں ایک وجود ہو گئے ہیں؟ یہ تمام الفاظ کا گورکھ دھندا چل رہا ہے آپ کے سامنے۔ کہتا ہے کہ اس طور سے آ حضرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ تم ایک علیحدہ انسان ہو، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، آپ سلم سے بعد میں پیدا ہو رہے ہو۔ کہہ رہا ہے کیونکہ ذل اپنے اثر سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ بھائی تم ذل کیسے ہو گئے ان کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل تم کیسے ہو گئے؟ ہمیں بتاؤ نا ذرا۔ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ ان کا ذل کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ ہے وہ الفاظ کی ساری گیم جو آپ سے کھیلی جا رہی ہے۔ آگے چلیں جناب، کہتا ہے کہ میرا نفس درمیان میں نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت، اور یہ ذرا نوٹ کرے بات، کہتا ہے پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس رہی۔ معاذ اللہ، اب بتائیں اس سے واضح وہ کفر کیا بکتا اپنی زبان سے؟ بھئی مرزا غلام قادیانی محمد نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبوت ملنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ان تک رہی۔ ان تک کیسے رہی؟ تم علیحدہ انسان ہو۔ آگے چلے ذرا، کہتا جی کہ سو مجھے دو بروز عطا ہوئے، بروز عیسیٰ اور بروز محمد۔ غرض میرا وجود ان دونوں نبیوں کے وجود سے بروزی طور پہ ایک معجون مرکب ہے۔ اچھا، یہ جو حوالہ لکھا ہے روحانی خزانے کا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ٹھیک کیا تھا، شاید اپڈیٹ نہیں ہو سکا۔ یہ حوالہ ہے علیحدہ سے انشاءاللہ مجموعہ اشتہارات کا، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ عبارت وہی ہے، لیکن جو حوالہ نیچے ہے وہ غلطی سے یہاں پہ لکھا گیا ہے، اس کا حوالہ مجموعہ اشتہارات کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی کہ میں دو ہستیوں کا بروز ہوں، بروز عیسیٰ اور بروز محمد۔ یہ میں نے حوالہ آپ کو اس لیے دکھایا ہے، میری بات کو سنیے گا دھیان سے، کیونکہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی بروز عیسیٰ کیسے تھا۔ تو مرزا غلام قادیانی جیسے بروز عیسیٰ تھا ویسے ہی بروز محمد ہے۔ یہ بات آپ نے نقطے کے طور پہ نوٹ رکھ دی اپنے ذہنوں کے اندر۔ آگے چلیں، اور عجیب بات کہتا ہے میں ایک معجون مرکب ہوں۔ اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ آپ کو اس لیے دکھایا کہ یہ وہ تمام حوالہ جات ہیں جن کی روشنی میں، میری بات سنیں توجہ کے ساتھ، ان حوالہ جات کی روشنی میں جماعت احمدیہ نے اپنا مذہب یہ بیان کیا ہے کہ مسیح موعود محمد و عین محمد، کہ مرزا غلام قادیانی محمد تھا اور وہ بالکل ایگزیکٹلی محمد تھا، ایگزیکٹلی وہی تھا۔ معاذ اللہ، آگے وہ جماعت کہتی ہے کہ اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے۔ جیسے میں آپ کو حوالہ جات دکھا چکا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے چونکہ میں محمد ہوں اور محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، لہذا خاتمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ اسی بات کو جماعت یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ختم نبوت کا راز ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو نبوت ملنے سے ختم نبوت کے عقیدے میں فرق نہیں آیا، چونکہ محمد کی چیز معاذ اللہ محمد کے پاس رہی۔ یہ ہے کفر۔ آگے کہتے ہیں کہ اسی سے مسیح موعود کا نبی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کہ دیکھ رہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور یہ آخری نبی کے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں، تو پھر مرزا نبی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ معاذ اللہ محمد کی چیز محمد تک رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ آخری بات سنیں توجہ کے ساتھ، یہی وہ بات ہے جو احمدیت کی اصل الاصول ہے۔ اصول کہتے ہیں پرنسپلز کو، اور اصل کہتے ہیں ایسنس کو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ احمدیت نام سے جو مذہب ہے اس کے جو سارے اصول ہیں ان کا جو ایسنس ہے وہ یہ بات ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جس طرح اسلام کا اصل اصول کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ تو میری بات سنیں توجہ سے، اسلام کے اندر جو توحید کی اہمیت ہے
مرزا غلام قادیانی میں کے مذہب میں وہی اہمیت اس بات کی ہے کہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی محمد تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات الفضل اخبار کے 17 اگست 1915 کے شمارے میں صفحہ نمبر 7 کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان سارے حوالوں کے بعد آپ کو آج کا اصل جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے چند چیزیں پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ یہ جو بروز کا عقیدہ ہے یہ ایک ڈکوسلا ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک کور اپ مشن ہے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے جو مرزا غلام قادیانی نے رچایا۔ اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے خود اس بروز کی بات کو کیسے پیش کیا، ذرا سنیے گا۔ روحانی خزائن والیوم نمبر 21 پیج 291۔ صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اس طور پہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پہ تجلی کرتی ہے، اور اسی وجہ سے دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے، اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ کرتا چلوں، مجھے لگ رہا ہے کہ نا ایڈیٹنگ کرتے وقت نا ان چیزوں کو اس فائل میں کمبائن کرتے وقت کچھ غلطی ہوئی ہے حوالہ جات کو نیچے لگانے میں، تو یہ میری بات نوٹ کر لیں ایز اے ڈسکلیمر۔ ہو سکتا ہے کہ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو عبارت ہے یہ آئینہ کمالات اسلام کی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اسی سٹریم کے دوران یہ بات انشاءاللہ کلیریفائی کر دوں گا۔ یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے عبارت کوٹ اینڈ کوٹ مرزا غلام قادیانی کی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف میں اس حوالے کی بات کر رہا ہوں، شاید میں ابھی آپ کو یہ ویریفائی کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں، اب میری بات کو نوٹ کر لیں، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ بروز کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ صوفیاء کے اندر یہ ایک مسئلہ موجود ہے کہ جو بعض کامل لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس طور پہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پہ تجلی کرتی ہے، اس وجہ سے دوسرا شخص گویا پہلا ہو جاتا ہے۔ آگے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے، اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں۔ اب ہندوؤں کے اندر جو اصول ہے جس کو وہ اوتار کہتے ہیں، آپ خود پڑھ لیں جا کے۔ اب صرف آگے سے یہ کہہ دینا کہ مرزا غلام قادیانی کا جو بروز کا عقیدہ تھا وہ ری انکارنیشن نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے، اور بھائی دعویٰ جات سے بات نہیں چلتی ہے، آپ کے انکار سے بات نہیں چلتی ہے۔ آپ نے اس حوالے کو سمجھانا ہے ہمیں کہ ہندوؤں کے اندر جو اوتار کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ کیا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ جو ہندوؤں کا اوتار کا عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ بروز کا ہے، تو آپ نے اس حوالے کو سمجھانا ہے۔ محض مرزا غلام قادیانی کے انکار سے کہ بھئی میں اس ری انکارنیشن نہیں کہتا، انکار سے بات نہیں۔ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ یہ ملزم ہے جس پہ الزام لگایا گیا ہے، تو مرزا غلام قادیانی آگے سے الزام کا انکار کر رہا ہے، انکار سے بات نہیں چلتی۔ آپ ہی حوالہ ہمیں سمجھائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آگے آئیں جناب ذرا۔ یہ ایک سر اسرار الہیہ میں سے ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کیا راز ہے جی؟ کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصل تعلیموں اور ہدایتوں کو بدلا کر بےہودہ بیجا باتیں اس طرح منسوخ کی جاتی ہیں، اور نہ حق جھوٹے افطرا کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھائی ہیں۔ سنیں بات اگلی توجہ کے ساتھ۔ تو اس نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کے دور کرنے کے لیے اشد توجہ اور اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، نبی دنیا سے جا چکا ہے، اب اس نبی کے دل میں جب اس کو پتا چلتا ہے معاذ اللہ کے جناب نیچے وہ امت جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، تو فوت شدہ نبی کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، توجہ۔ اب یہ جوش کیا ہے، توجہ کیا ہے، یہ مردے کو باتیں کس نے بتائیں، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ جناب یہ جوش پیدا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک فوت شدہ آدمی، اس کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی قائم مقام دنیا میں پیدا ہو، اس طرح سے بروز پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے جائیں ذرا بروز کیا ہوتا ہے، آگے چل۔ اور یہ آئینہ کمالات کے جو کہ روحانی خزائن کا والیوم 5 کے اندر موجود ہے، پیج نمبر 341۔ آگے چلیں جی، اسی کتاب کے پیج نمبر 256 پہ مرزا کہتا ہے کہ غرض یہ سنت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جاری سنت ہے۔ کیا سنت ہے جی؟ وہ کبھی گزشتہ انبیاء اور اولیاء اس طور پہ نزول فرماتے ہیں، اور ایلیاء نبی نے یحییٰ نبی میں ہو کر اسی طرح نزول کیا۔ اب دیکھیں ایلیاء کہہ رہا، الائجہ جو تھے وہ یحییٰ میں ہو کے اس طرح کیسے آئے؟ کہہ رہا کہ اچھا یہ کہہ رہا کہ اللہ کی سنت ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی میں ہو کے آ جاتا ہے، کہ اندر ہو کے کسی طریقے سے آ جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مسیح کے نزول کی سچی حقیقت یہی ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جس طرح الائجہ یحییٰ کے اندر ہو کے آ گئے، آپ کے سامنے لکھا ہے کہ گزشتہ نبی انبیاء و اولیاء اس طور پہ نزول فرماتے ہیں، ایلیاء نبی نے یحییٰ نبی میں ہو کر نزول کیا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اسی طرح سے میں مسیح کے طور پہ بھیجا گیا ہوں، جس طرح کہ ایلیاء
الائجا، جس طرح کے الائجا یا ایلیا جو تھے وہ یحییٰ کے طور پہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ سچی حقیقت یہی ہے جو اس عاجز پہ ظاہر کی گئی ہے، اور اگر اب بھی کوئی باز نہ آوے تو میں مباہلہ کے لیے تیار ہوں۔ لے جناب، مرزا کہتے ہیں اگر آپ نے میری بات نہیں مانی مجھ سے آپ مباہلہ کر لیں۔ اور بھائی مباہلہ سے پہلے تم قرآن و حدیث سے دکھاؤ نا۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی تمام زندگی فراڈ لگاتا رہا کہ جناب وہ دیکھیں الائجا نبی بطور یحییٰ آگے، انشاءاللہ عدنان بھائی کی یہ فیلڈ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ببلیکل کنٹرڈکشن ہے، یہ بائبل کا اندرونی تضاد ہے کہ ایک جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو یحییٰ ہے یہ الائجا ہے، اور اس کے مقابلے میں یحییٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں الائجا نہیں ہوں۔ تو بائبل کا جو ایک اندرونی تضاد ہے، مرزا غلام قادیانی اس کو اللہ کی سنت کہہ کے استعمال کر رہا ہے دلیل کے طور پہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور میری بات سن لیں دھیان سے آپ، یہ مرزا غلام قادیانی کے جو تمام دعویٰ جات ہیں ان کی یہ بیک بون ہے کہ ایک نبی کا دوسرے کے طور پہ آنا۔ اس کے ثبوت کے لیے مرزا غلام قادیانی ساری زندگی بائبل میں سے حوالہ دیتا رہا جو کہ بائبل کا ایک اپنا تضاد ہے، اور اس کو مرزا غلام قادیانی اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے سنت اللہ کا نام دے رہا ہے۔ اندازہ کر دیجیے اس کی اکیڈیمک حیثیت کا۔ آگے چلیں ذرا، اسی آئینہ کمالات اسلام جو کہ روحانی خزانے کا والیوم نمبر 5 کی پیج 255 پہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ کشفن ظاہر کیا گیا۔ مرزا غلام قادیانی کو کشف بڑے بڑے عجیب ہوتے رہے دنیا میں۔ کہتا ہے کہ یہ امتیاز بھائی ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں بہت جلدی سے کہ یہ بائبل میں وہ والا تضاد ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے عیسائیت کے مبلغ مرتد ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے مبلغ عیسائیت کے اور انہوں نے یہی ایک تضاد استعمال کیا تھا ثابت کرنے کے لیے کہ بائبل جو ہے وہ جو ہے انسان کی پیداوار ہے، اس کے اندر خدائی جو ایلیمنٹ ہے، جو خدائی عمل دخل ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ کے الفاظ تبدیل کر کے انسانوں نے اپنے خیالات بیچ میں ڈالے، اور تضادات جو ہیں وہ انسان کے ذہن کی خرافات میں سے ہیں۔ اور یہی مرزا نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ اس کے کلام میں تضاد ہوگا۔ تو بائبل تضاد سے جو ہے وہ بھرپور ہے، اور مرزا نے وہی تضاد ان تضادات میں سے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو یہیں سے مرزا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جاری رکھیے، بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر نانے، بہت شکریہ، یہ بات آپ نے بہت واضح کر دی، جزاک اللہ خیر بھائی۔ اچھا دیکھیں جناب، اب میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فراڈ جماعت احمدیہ آپ سے لگاتی ہے، بھائی میری باتوں کو سنو، خدا را میری باتوں کو سنو، کہ جناب وہ ری انکارنیشن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے گا اس حوالے کے بعد کہ پھر وہ کیا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ میرے پہ کشفن ظاہر کیا گیا۔ اب کشف کو مرزا غلام قادیانی الہام اور وحی کے قریب کی بات مراد لیتا ہے، اور انشاءاللہ اگر کسی قادیانی مربی کو مرزا غلام قادیانی کے نظریہ کشف پہ بحث کرنی ہو تو تیاری کر کے آئیے گا۔ اچھا کہتا ہے یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جب تشریف لے گئے، جب ان کا اللہ نے رفع فرما دیا، جب وہ اللہ کے پاس آسمانوں میں چلے گئے تو ان کو وہاں پہ مرزا کہتا ہے خبر دی گئی ہے۔ اور بائی دا وے جو میں نے کہا نا کہ دنیا سے تشریف لے گئے رفع، یہ مرزا غلام قادیانی کی جو کتاب ہے اس وقت تک مرزا غلام قادیانی کے ابھی جو نظریات تھے وہ نہیں تھے جو بعد میں ہو گئے۔ اینی ہاؤ یہ ایک سائڈ پوائنٹ ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے جناب کہ جب عیسیٰ کو اطلاع دی گئی، کہاں پہ؟ یہاں دنیا میں تو وہ نہیں تھے، ظاہر ہے اوپر اطلاع دی گئی آسمانوں میں۔ آپ سنیں توجہ سے، کہتے ہیں تب ان کی روح روحانی نزول کے لیے حرکت میں آئی۔ روح کس میں؟ حرکت میں آئی، اور اس نے جوش میں آ کر اپنی امت کو ہلاک کا مفسدہ پرداز پا کر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی ہلاکت یا ان کی بربادی کا ایک پروانہ لے کے زمین میں ایک قائم مقام اور شبیہ لے کے آنا چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ قائم مقام اور شبیہ کون چاہ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی روح چاہ رہی ہے۔ روح اللہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے زمین پہ ایک قائم مقام دو، ایک شبیہ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مرزا کہتے مجھے کشف ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اس کے دلائل ہوتے تھے۔ اچھا کہتا ہے جی کہ تو ایسا ہمتبہ ہو گویا، کہتا ہے وہ جو شبیہ ہے جو کہ ایسا ہمتبہ ہو کہ گویا وہی ہو، سو اس کو خدا تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق ایک شبیہ عطا کی۔ اور میری بات سنیں دھیان سے، میں نے آپ کو حوالہ دکھایا تھا، مردے نے کہا تھا کہ میں دو ہستیوں کا بروز ہوں، بروز عیسوی اور بروز محمدی۔ یہ آپ دیکھ رہے وہ بروز عیسوی کیسے بنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے دنیا میں اپنی ایک شبیہ یا قائم مقام چاہا تھا، اس سے بروز بنا تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر مرزا بروز محمدی کیسے بنا تھا؟ کیونکہ بروز دونوں ہے نا۔ ٹھیک ہے، میری بات کو نوٹ کرنا ہے آپ نے اس والی کو۔ آگے چلیں ذرا، یہ پھر وہی بات ہے لیکن مزید آپ کو واضح ہو جائے گی بات۔ کہتا ہے کہ پس اس زمانہ میں جب دوسری مرتبہ حضرت مسیح کی روحانیت کو جوش آیا، اب یہ تمام لفاظی ہے، یہ کیا بات ہے ابھی؟ روحانیت کو جوش آیا کیا چیز ہے یہ؟ اچھا یہ صرف کیا لفاظی؟ انہوں نے دوبارہ مثالی طور پہ دنیا میں اپنا نزول چاہا۔ روح جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہ رہی ہے۔ جب ان میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی، یہ تمام ڈکوسلے ہیں
یہ الفاظ دیکھ کے ذرا توجہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، خواہش پہ کس میں؟ روح کے اندر. تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے موافق دجال موجودہ کے نابود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا. وہ نمونہ مسیح علیہ السلام کا روپ بن کے مسیح موعود کہلایا. کیونکہ سنیں توجہ سے بات، حقیقت عیسویہ کیا ہے؟ ہمیں آگے بتاؤ ذرا. کہتا ہے حقیقت عیسویہ کا اس میں حلول ہو گیا، حلول تھا. یعنی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو حقیقت عیسوی ہے اس کا میرے میں حلول ہے. آج قادیانی مربی ہمیں آ کے بتائیں گے کہ حقیقت عیسوی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا حلول مردے میں ہوا تھا. آگے وہ کہتے ہیں یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی اور مسیح کی روحانیت کے تقاضے سے وہ پیدا ہوا. یعنی چونکہ روح جو تھی وہ اپنا قائم مقام مانگ رہی تھی تو اس لیے وہ مردہ آیا تھا. کہتا ہے یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی اور مسیح کی روحانیت کے تقاضے سے وہ پیدا ہوا تھا. پس حقیقت عیسویہ اس میں ایسے منعکس ہو گئی. یہ تمام لفاظی ہے، کہہ رہا حقیقت عیسویہ اس میں ایسے منعکس ہو گئی جیسا کہ آئینہ میں اشکال، اور چونکہ وہ نمونہ حضرت مسیح کی روحانیت کے تقاضے سے ظہور میں پذیر ہوا تھا اس لیے عیسیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا. کہہ رہا کیونکہ عیسیٰ کی روح نے وہ چیز طلب کی تھی اس لیے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں. اور آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ بروز تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ دیکھیں ذرا روحانی خزائن والیوم 17 پیج 226. حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی، سو میں وہی اوتار ہوں جو حضرت مسیح کی روحانی شکل اور خو اور طبیعت پر بھیجا گیا ہوں. آگے دیکھ لیں ذرا. کہہ رہا ہے اب یہ دیکھیں ذرا روحانی خزائن والیوم نمبر 12 پیج نمبر 273. یہاں پہ آپ کو بات ساری کھل کے واضح ہو جائے گی. جو پیچھے الفاظ تھا تمام گورکھ دھندا ابھی وہ ٹوٹے گا. کہتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پہ یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ میں واضح آپ کو کیا دکھاؤں؟ اس سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے کیا کہا تھا کہ میرے اندر حقیقت عیسویہ حلول کر گئی ہے. یہاں اس نے آپ کو بتا دیا کہ حقیقت عیسویہ سے کیا مراد ہے؟ روح عیسیٰ. اب مجھے بتائیں اگر روح عیسیٰ مرزا کے اندر حلول کر گئی ہے تو مجھے بتائیں کہ ری انکارنیشن کس کو کہتے ہیں؟ اور مرزا نے دعویٰ کو کھول کے بتا دیا تھا کہ ہندوؤں کے اندر جو چیز اوتار ہے وہی چیز یہاں پہ وہ ہے. آگے پھر یہ آئینہ قبلات میں بالکل این وہی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ دیکھیں ذرا یہ حوالہ، یہ تھا اصل حوالہ وہ جو پیچھے غلطی سے لگا ہوا تھا. جو مردے نے کہا تھا نا کہ میں دو ہستیوں کا بروز ہوں، ان کا میں معجون مرکب ہوں، بروز عیسوی اور بروز محمدی. یہ حوالہ مجموعہ اشتہارات کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 247 کا ہے. اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا. اچھا اب انشاءاللہ آپ کو صرف ایک دو باتیں اور دکھا دیتا ہوں. مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن کے والیوم نمبر 17 کے پیج نمبر 263 پہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پہ آتا ہوں مگر میں ملک ہند میں آؤں گا. اب اس حوالے سے پہلے نا مردے نے ایک اور الفاظ کا جال بچھا دیا کہ حقیقت یعنی زبان حال سے کہا. یعنی اگر کوئی مرزا غلام قادیانی کو پکڑے گا کہ بھئی تم نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں بروز کے طور پہ آتا ہوں مگر ملک ہند میں آؤں گا، یہ کہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تو مرزا غلام قادیانی نے ایگزٹ روٹ تیار کیا. وہ کیا تھا؟ زبان حال سے آپ کی روحانیت نے کہا تھا. چلو جی اب پکڑ لو کس کو پکڑو گے. اور بھائی الفاظ کا گورکھ دھندا سب چل رہا ہے. ابھی تک کے حوالوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک بروز کا تصور کیا تھا. سن لیں میری بات سمری کے طور پہ کہ ایک فوت شدہ آدمی کی روح دنیا میں جب دوبارہ اپنا ظہور چاہتی ہے، اللہ سے کوئی قائم مقام یا شبیہ چاہتی ہے، تو اس روح کو متحد یا حلول کر دیا جاتا ہے زمین پہ کسی شخص کے اندر. ایسے مرزا غلام قادیانی بروز عیسوی بنا اور ایسے مرزا غلام قادیانی معاذ اللہ بروز محمدی بنا. اب صرف میں آپ کو انشاءاللہ 2 منٹ میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ تمام جو آپ نے حوالہ جات دیکھے نا، اس میں مرزا ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں کہ بھئی جو بروز کا عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ. اب آپ کو دلیل دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ صوفیوں کا یہ آپ نے تمام حوالے پہلے دیکھ لیے. میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی حوالہ جات کے اندر وہ آرگیومنٹ دلیل کیا پیش کرتا ہے. صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے. لو جی پکڑ لو دلیل کو. یعنی صوفیوں کا ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے. یہ دلیل نمبر 1 ہے. آگے تھے کہ یہ سر اسرار الہی ہے. چلو جی اللہ کا راز ہے. اب یہ اللہ کا راز سلسلہ مردے کو پتا تھا. کیسے پتا تھا؟ میرے پہ کشفن ظاہر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ ظاہر کیا ہے، حقیقت کو مجھ پہ کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ سر ہے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے. یہ میں نے جو آپ کو 5-6 باتیں دکھائی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، یہ صوفیوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے پہ کشفن ظاہر کیا گیا ہے، یہ مجھ پہ کھولا گیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ سر ہے. یہ وہ سارے کے سارے جھوٹ تھے جو مردے نے دلائل کے طور پہ پیش کیے. اس عقیدے کے اوپر کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہونا محال ہے. اس کفریہ عقیدے کے اوپر کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہونا محال ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ جو قادیانی یا احمدی حضرات ہیں وہ ان باتوں کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. عدنان بھائی اوور ٹو یو بھائی.
زبردست جناب امتیاز بھائی، ماشاءاللہ آپ نے مقدمہ پیش کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب ہندو ٹرمینالوجی بھی یوز کر رہا تھا مرزا اپنے لیے، اور کرسچن آئیڈیاز بھی اپنے لیے استعمال کر رہا تھا، بائبل کو بھی استعمال کر رہا تھا، کسی طرح اپنی جھوٹی جو دجال نبوت، جھوٹی نبوت یا ٹوٹی پوٹی نبوت کا، بس اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ہر قسم کے آئیڈیاز ہر کسی شخص سے اٹھائے، ہر مکتبہ فکر سے، ہر مذہب سے۔ مثال کے طور پہ صوفیوں کا بھی اس نے استعمال کیا، صوفیوں کی جو خرافات تھیں، جو کفریات کچھ صوفیوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ہم تمام صوفیاء کو تو نہیں ایک کیٹیگری میں ڈال سکتے، لیکن کچھ صوفیاء، بگڑے ہوئے صوفیاء جو شریعت سے ہٹ گئے تھے، جنہوں نے شریعت کا پاس نہیں رکھا، شریعت کو اپنے نظریوں میں نظر انداز کر دیا، ان لوگوں کی خرافات کو مرزا نے استعمال کیا اپنی کفریات کے لیے، اپنی کفریات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح بائبل کے تضادات، اسی طرح ہندوؤں کا یعنی بے شرمی سے اس نے یہ جو ہے اعتراف بھی کیا کہ یہ کانسیپٹس جو ہیں، یہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے ہیں، مسیحیوں کے ہیں۔ اب اوتار کا جو کانسیپٹ ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ری انکارنیشن کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حلول جو آپ نے لفظ استعمال کیا، جو مرزا نے خود بھی استعمال کیا، حلول کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حلول کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کسی ایک روح کا دوسرے جسم میں حلول کر جانا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفار کی فلسفی، ان کے فلسفوں میں تو ہے، لیکن اسلامی فلسفے میں، قرآن و سنت میں حلول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔